السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے خلاصے درس قرآن کے تحت ہی سورہ کہف کا ایک رکوع نمبر 11 کی روشنی میں کچھ باتیں ہیں۔ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے ایک طرح سے یہ 16ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع کی روشنی میں کچھ باتیں ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی کہ سورہ کہف میں 3 اہم واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ، اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ایک ملاقات کا واقعہ۔ اور یہ دونوں واقعات پر اس سے پہلے خلاصہ درس اس ہفتے واری اجتماع میں دیا جا چکا۔ ایک اہم واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ تو آج کے اس اجتماع میں اسی عنوان پر ایک طرح سے درس ہے، اور اس کا ایک سیاق اور سباق یہ ہے کہ یہ صورت دور مکی کی صورت ہے۔ دور مکی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور دور مکی کے آخری دور کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دور مدنی میں داخل ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول ابھی نہیں گئے تھے مدینہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینہ میں اسلام جا چکا تھا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دور مکی کا ایک طرح سے یہاں اختتام ہو رہا تھا، اور دور مدنی میں اسلام کا آغاز ہو رہا تھا۔ 3 سال جو شدید تھے دور مکی میں اہل ایمان کے لیے، تو انہی 3 سالوں میں مدینہ میں ایک طرح سے اسلام کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور اسلام کے لیے حالات سازگار ہو رہے تھے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مکہ میں چونکہ تنگی تھی اسلام کے لیے، تو اللہ کے لیے لازم ہے کہ اسلام کے لیے وسعت پیدا کرے، فراخی عطا کرے۔ تو یہود چونکہ مدینہ میں تھے، تو یہودیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ آخر کے 3 سالوں میں وہ بھی مختلف سازشوں اور تدبیروں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کچھ سوالات کرتے تھے، کچھ سازشیں بھی کرتے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے سوالات کے صحیح جوابات ہم کو نہیں دیے جائیں گے، اس لیے ہم ان پر بے علمی کا الزام لگائیں گے، یا ان کو علمی لحاظ سے ہم کمتر ثابت کریں گے کہ ہم کو زیادہ معلوم ہے، اور یہ مسلمانوں کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرنے والوں کے ساتھ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب پر بھاری ہوتی ہے۔ تو یہود و نصارہ کو تو مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے سوالات کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو، اسلام کو نیچا دکھائے۔ لیکن یہ یہودیوں کے سوالات اسلام کی سربلندی کا اور ان کی مغلوبیت کا یہ ذریعہ بنتے تھے جب جواب ان کے سامنے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہودیوں کی اصل اس میں جو حقیقت ہے، ان کی تاریخی لحاظ سے اللہ نے ان کو بتلا دیا، ان کا آئینہ، ماضی کا آئینہ، کہ تمہارا کیا کردار ہے۔ اور اس سلسلے میں اہل ایمان کے لیے جو اس میں نصیحتیں ہو سکتی ہے، اس وقت کہ اہل ایمان کے لیے خصوصی طور سے، اور ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے آنے والے اہل ایمان کے لیے عمومی طور سے قرآن کی ہر بات میں، ہر آیت میں نصیحت ہے۔
تو جو 3 سوالات انہوں نے کیے تھے، ایک تو روح کے متعلق تھا سوال، یسألونک عن الروح، وہ روح کے متعلق پوچھتے تھے تو اس کا جواب ان کو دیا گیا۔ اصحاب کہف کے متعلق انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب بھی دے دیا گیا صحیح، لیکن ان کی مرضی کا جواب نہیں دیا گیا، اللہ کی مرضی کا جواب اور حقیقت کا جواب، حقانیت پر مبنی، صداقت پر مبنی۔ تو ذوالقرنین کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تو ان کے ذہن میں، ان کے نزدیک جو ذوالقرنین کی حیثیت تھی، ہو سکتا ہے کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذوالقرنین کی اصل حقیقت کو بیان کیا۔ ذوالقرنین کی حکومت سے اور اس کے کردار سے بنی اسرائیل یہود واقف تھے۔ روایتوں میں جو کچھ ہے کہ ذوالقرنین چونکہ ایک اسلام پسند، انصاف پسند، اسلام پسند بادشاہ تھا، اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد بھی حاصل تھی۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے، کچھ اہل علم نے ان کے طرف نبوت کو بھی منسوب کیا ہے کہ وہ نبی بھی تھا، لیکن زیادہ تر اہل علم کی اور زیادہ تر علماء کی رائے اس میں یہی ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھا، لیکن اللہ کا پسندیدہ بادشاہ، اللہ کا محبوب بادشاہ۔ ویسے کچھ نبی بادشاہ بھی ہوئے تو اس کو بھی اگر کوئی مان لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن بہرحال یہ کہ برگزیدہ بادشاہ، اسلامی بادشاہ، ربانی بادشاہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب کی مرضی کے مطابق چلنے والا بادشاہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے خصوصی طور سے ذوالقرنین کو دنیا کے وسائل دیے تھے، حکومت کا ساز و سامان، اس لیے کہ دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے فوجی طاقت اور قوت کی ضرورت بھی پڑتی ہے، وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سب وسائل اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ذوالقرنین اسلامی بادشاہ، اور جمعہ کے دن کی مناسبت سے جو سورہ کہف پڑھنے کی جو تلقین ہے تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہفتے واری جو اجتماع کا دن ہے، جمعہ کا دن، تو امت مسلمہ خصوصی طور سے ذوالقرنین کے کردار سے، نصیحت سے وہ سبق لے۔ بچے ادھر دیکھو سب، کہ طاقت اور قوت اگر تمہارے پاس ہو، آپ یہاں جاؤ ذرا، بچے تھوڑا یہ آپ یہاں جاؤ، بچوں پر نظر رہے تو ذرا متوجہ رہتے ہو، کہ تو میں تو درس دیتا ہوں، ان کو معلوم ہے کہ میں درس کے بیچ میں زیادہ ٹوکوں گا نہیں، اس لیے فائدہ اٹھاتے شاید اس کا۔ تو طاقت اور قوت اگر اللہ تعالیٰ دے تو اس طاقت اور قوت کا کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، تو ذوالقرنین اس کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری طاقت اس کو عطا کی تھی، حضرت ذوالقرنین کو عطا کی تھی ان کو، لیکن اس طاقت اور قوت کا انہوں نے دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے استعمال کیا، مظلوموں کی مدد، یعنی ایک طرح سے اسلامی حکومت کے لیے، اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ذوالقرنین نے اپنی سیاسی طاقت اور قوت کا، حکومت کی طاقت اور قوت کا استعمال کیا۔ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یسألونک عن ذی القرنین، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ دیجئے کہ میں عن قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر، اس کا حال بیان کروں گا۔ نام کے متعلق بھی مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی سے جو ایک سکندر اعظم کے نام سے جو بادشاہ گزرا ہے، حالانکہ مشرک بادشاہ تھا، یونان کا بادشاہ سکندر اعظم اس کو کہتے، لیکن اس کی جو حکومت سلطنت بھی تھی، وسیع تھی، تو اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگوں نے اس کو جوڑ چسپا کر دیا ذوالقرنین سے۔ حالانکہ ذوالقرنین وہ اسلامی بادشاہ تھا، اور سکندر اعظم وہ کوئی اسلامی بادشاہ نہیں تھا، اس کی زندگی سے تو ظلم کا بھی صدور ہوا ہے۔ اب اس کے نام سے متعلق یہ ذوالقرنین، ایک تو قرآن نے ذوالقرنین کے نام سے ان کو پیش کیا،
ایسا لگتا ہے کہ یہ ذوالقرنین کا صفاتی نام ہے، 2 سینگ والا۔ اور جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا جو اصل نام تھا وہ سائرس، کسی نے خورس اور کسی نے خیکسرو، الگ الگ نام۔ لیکن بہرحال یہ کہ یہود یہ ذوالقرنین کے بہت احسان مند تھے، اس لیے کہ ذوالقرنین نے بخت نصر، جس نے بنی اسرائیل کی ایک بڑی آبادی کو جلا وطن کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، بیت المقدس کو بھی ڈھا دیا تھا، تو ذوالقرنین نے پھر بخت نصر کو شکست دی، اس کا خاتمہ کیا، اور بنی اسرائیل کو اس نے جو قیدی بنا لیا تھا بابل میں، تو بابل ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے پھر بنی اسرائیل یہود کو رہائی ملی ہے۔ اس وجہ سے تاریخ میں بھی بنی اسرائیل یہود ذوالقرنین کو اچھے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن اچھا ان کا جو کردار تھا، اسلامی کردار، اس کردار کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ تو اب یہ ذوالقرنین ان کا نام کیوں ہے؟ تو 2 سینگ والا بادشاہ، ظاہر بات ہے انسان کو سینگ تو نہیں ہو سکتے، تو مفسرین نے اس کی الگ الگ توجیہ کی ہے کہ 2 زمانوں کو، ایک طرف سے مشرق اور مغرب پر اس کی حکومت تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے الگ الگ توجیہ کی کہ اس کے سر کے بعد 2 زلفیں تھے، 2 زلفیں رہتی تھی، تو اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ لیکن جہاں تک کہ میں نے اس سلسلے میں غور کیا، تدبر، قرآن مجید میں حکم ہے کہ تدبر کرو، اللہ تعالیٰ تدبر کے نتیجے میں بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ منافقین کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو غور و فکر سے قرآن مجید کی بہت ساری باتیں کھلتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں جو کچھ غور کیا، حالانکہ وہ تحقیق کسی تفسیر میں نے کسی اہل علم کے اس میں نے وہ بات مجھ کو نہیں ملی جو میں نے نکالا، وہ یہ کہ جو جتنا زیادہ بڑا ہوگا دنیا میں سیاسی طاقت اور قوت، جس کے بعد جتنی زیادہ ہوگی، تو اس کو اپنی حفاظت کا انتظام اتنا ہی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ بھی سازشیں ہوئی، ان کو بھی قتل کرنے کی تدبیر و سازش ہوئی ہے، کچھ کامیاب ہوئے اور کچھ کو ناکامی ہوئی ہے۔ انبیاء کے پیروکاروں کے ساتھ بھی سازش ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا پر سلطنت اور حکومت عطا کی تھی، تو دنیا میں ہر اچھے بادشاہ کے بھی مخالف رہے، دشمن رہے ہیں، برے بادشاہ کے بھی مخالف رہتے، دشمن رہتے سیاست کی بنیاد پر، لیکن اچھے لوگوں کے سے تو بہت زیادہ دشمن رہے، اس لیے کہ شیطان ذوالقرنین کے زمانے میں بھی تھا، قیامت تک کے لیے۔ تو شیطان تو تدبیر سازی سے کرتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہے، اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے صرف یہ وعظ اور تقریر سے کام نہیں چلتا، دنیا کو فتح کرنے کے لیے ظالموں سے اور بادشاہوں سے لڑنا بھی پڑتا ہے، تلوار استعمال کرنی پڑتی ہے، اپنی خود کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، لشکر کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے جہاں تک غور کیا، چونکہ دنیا کے تمام بادشاہوں سے ان کی جنگ ہوئی ہے، سب کو شکست دی ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے، خود کی حفاظت کے لیے اور اقدامی حملے کے لیے بھی ذوالقرنین اس بادشاہ نے جانور کے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، بڑے جانور، بیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، بادشاہ تاج پہنتے ہیں، لیکن تاج سے تو کوئی بچاؤ نہیں ہوتا نا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تاج کے طور پر جب نکلتا تھا وہ سینگ لگاتا ہوں گا۔ جانور کے جو سینگ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور جنگلی بیل جو ہوتے ہیں ان کے سینگ اور بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی تصویریں بھی، پرانی تصویریں بھی ہے کہ لگے ہوئے سر، ظاہر بات پیدائشی طور سے تو نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ یہ تو آسانہ تقویم کے خلاف ہوگا۔ کچھ مفسرین نے کہہ دیا کہ واقعتاً اس کو دو سینگ تھے، یعنی پیدائشی، تو یہ تو ایک طرح سے اللہ پر الزام چلے جائیں گا یہ،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، اس لیے کہ کسی کے سر کو اگر 2 سینگ لگے تو اس کے لیے بہت زحمت کی بات ہے، اس کے لیے سونا، گھر میں داخل ہونا بہت مشکل ہے نا۔ تو 2 سینگ تو پیدائشی طور سے تو 2 سینگ نہیں تھے، لیکن حفاظت کے لیے ذوالقرنین اپنے بچاؤ کے لیے، سر کی حفاظت کے لیے وہ جانور کے 2 سینگ، جانور کو ذبح کر کے اور سر کے جو 2 چمڑے کے ساتھ شاید اس نے وہ رکھ لیا ہوگا، اور جب وہ سفر پر نکلتا ہوگا، کاروائی پر نکلتا ہوگا، تو وہ سر کے اوپر وہ لگا لیتا ہوگا، جس طرح سے خود لگاتے نا، جنگی ہتھیار لگاتے، سر کو ڈھانپتے ہیں آج بھی پولیس وغیرہ اور دوسری چیزوں سے، ہیلمٹ کے طور پر۔ اللہ کے وسلم کے دور میں بھی زرہ سینے کی حفاظت کے لیے زرہ پہنی جاتی تو لوہے کا ہوتا تھا، سر پر خود پہنے جاتا تھا وہ بھی لوہے کا ہوتا تھا۔ لیکن یہ اس سے زیادہ جو مؤثر چیز ہو سکتی ہے، مفید چیز سر کی حفاظت کے لیے اور دوسروں کے حملے سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سنگ بھی اس کو لگے ہوئے ہو اور اس نے اس پہ پہن لیا، تو ظاہر بات ہے کوئی دھوکے میں اگر تلوار چلائے گا تو تلوار سر پہ نہیں لگیں گی نا، تلوار وہ اس کا جو وار ہے، وہ سینگیں اس کو روک دیں گے، سینگ سے اڑ جائے گا اس کا وار۔ اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہاتھ میں تو تلوار ہے، لیکن جس کو زیادہ لڑنے کی ضرورت ہے، زیادہ دشمنوں کو نمٹنا ہے، تو یہ سینگ بھی مدد دیتے ہوں گے، جب وہ سر پہ لگا لیتا ہوں گا خود کے طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ 2 ہاتھ سے زیادہ ہی کام کریں گے نا، وہ بھی لمبے جو سینگ ہیں۔ تو تلوار اگر کچھ چل رہی ہے اور کسی سر اس نے دکھا دیا، بتا دیا، تو بیل کیسے حملہ کرتے ہیں؟ بیل جو آپس میں لڑتے ہیں سینگوں سے لڑتے ہیں نا۔ تو یہ غور و فکر کر کے ذوالقرنین نے، تاکہ اس کے مخالفین آسانی کے ساتھ اس کے سر تک نہ پہنچے اور اس پر حملہ آور نہ ہو، اور جو اس طرح کے رہتے ہیں تو بہت ساری سازشیں اور دشمن اس کی فوج میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ جو ہے تو دھوکے سے قتل کر دیے گئے ان کے اپنے وزیروں کے ذریعے سے۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے نا، جب سنگ اگر ہے تو سنگ کے ساتھ ہاتھ بھی اگر اس کے ایک طرف خالی ہے تو سنگ کے جو جسم پر، اس کے سر پر جو 2 سنگ ہیں، تو سنگوں کے ذریعے سے بھی اپنا کام اس سے لیتا ہوگا۔ اور یہ اس کی اگر تحقیق اور جنگی نقطے، ظاہر بات ہے کہ جنگ بھی ذوالقرنین کو کرنی پڑی، تو جنگی نقطۂ نظر کا ایک طرح سے ہتھیار تھا، جنگ کی ضرورت، اپنی حفاظت کی ضرورت، اور مخالفین پر زیادہ حملے کے لیے ذوالقرنین نے یہ ایک طرح سے 2 سنگ اپنے سر پر وہ رکھتے تھے ہمیشہ کے لیے، جب ضرورت ہوتی تھی تب۔ سونے کا وقت ہے، گھر پہ بیٹھنے کا نکال لیتے ہوں، جس طرح سے خود نکال لیتے ہیں خود، اور جب باہر نکلنے کا موقع آیا، سواری پر سوار ہوئے، تو جس طرح سے جنگی بختر لگی ہوئی ہے تو وہ جو جنگلی بیل کے جو 2 سینگ ہوتے وہ بھی پہن لیتے ہوں گے، تاکہ آسانی کے ساتھ کوئی سر پر حملہ نہ کر سکے۔ اور ہاتھ اگر کمزور ہے تو ہاتھوں کے ساتھ اگر ضرورت پڑے سنگ کے استعمال کی تو اس سے بھی کام لیا جا سکے۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین 2 سنگ والوں سے متعلق، یعنی اس کا نام ہی ایک طرح سے، اب یہ قرآنی نام اللہ نے اس کا پیش کیا، یہی بہتر ہے ذوالقرنین، ادھر ادھر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سائرہ یہ تو لوگوں کے مطلب رکھے ہوئے نام ہے اپنے طور سے، لیکن سکندر اعظم کو جو وہ تو غلط چیز ہے، سکندر اعظم کا یہ ذوالقرنین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، بے شک ہم نے اس کو حکومت عطا کی زمین میں، تمکنت وہ تقریب میں جب لفظ آتا ہے کہ نہیں زون العابدین، وہ تمکنت ہے، وہ تمکنت کو بتا دینا اس میں، تمکنت یعنی مضبوطی، طاقت اور قوت۔ الذین مکناہم فی الارض، جن کو ہم دنیا میں حکومت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ حکومت کے معنی میں آتا ہے۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، حکومت عطا کی تھی، یعنی براہ راست اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ تو اسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ یہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کی تعریف کی۔ وآتیناہ
من کل شیء سببا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا حکومت چلانے کے لیے، مخالفین کی فوج کو شکست دینے کے لیے، لشکروں کو شکست دینے کے لیے جو ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا کیے تھے۔ فاتبع سببا، 3 سفروں کا تذکرہ ہے اس کا یہاں، ایک مغربی سفر جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور ایک مشرقی سفر، اور ایک شمالی سمت کا سفر۔ اور اس کے متعلق مفسرین نے کہا کہ وہ روس میں جو کوکاب کا جو سلسلہ ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے، وہاں ایک قوم آباد تھی، اور اس نے ذوالقرنین سے یہ شکایت کی درخواست کی کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے اور یہ پہاڑوں سے آتی ہے اور ہم پر حملہ کرتی ہے پہاڑوں کے دروں سے آ کر، تو کوئی کوئی رکاوٹ ہمارے لیے بنا دے تاکہ ہم اس کے حملوں سے بچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 سفروں کا تذکرہ کیا ہے ذوالقرنین کے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں پر حکومت کی ہے، ان میں سے انہوں نے کہا کہ 2 اسلامی بادشاہ ہوئے، ایک تو یہ ذوالقرنین، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور انہوں نے اور ان کے متعلق بھی لکھ دیا کہ نمرود اور بخت نصر، لیکن نمرود اور بخت نصر کے متعلق تو ایسی کوئی بہت زیادہ واضح بات ہے نہیں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی ہو، لیکن یہ تو ہے حضرت یہ ذوالقرنین کی بادشاہت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ فاتبع سببا، تو انہوں نے ایک مہم کا ارادہ کیا، ذوالقرنین نے ایک مہم کا ادارہ کیا، اس لیے کہ جو اسلامی بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے محلوں میں بیٹھ کر، قلعوں میں بیٹھ کر حکومت نہیں کی ہے، اور کوئی اسلامی بادشاہ اسلامی حکومت محل میں بیٹھ کر، قلعے میں بیٹھ کر چلا ہی نہیں سکتا، اس کو میدان میں بھی آنا پڑتا ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ جیسا دنیا ہندوستان میں خاص طور سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی طرز پر حکومت چلانے کی، قائم کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ حد تک کامیابی ملی ہے، لیکن اتنے افراد ہی نہیں تھے، تو ان کے زیادہ تر جو حکمرانی کا جو زمانہ ہے وہ جنگلوں میں، وادیوں میں، خیموں میں، خیمے کہتے یہ جو موٹے کپڑے کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا خیمے، اس کو کہتے ہیں خیمے جو بناتے ہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ زندگی خیموں میں گزری ہے، خاص طور سے اقتدار سنبھالنے کے بعد، اور مہاراشٹر کے یہ دکن کے علاقے میں خاص طور سے 25-26 سال ان کے جو گزرے ہیں وادیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحرا میں، وہ خیموں میں گزرے۔ تو یہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت اور طاقت اور قوت عطا کی تھی، ظاہر بات ہے وہ عیش و آرام کے لیے نہیں، دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے۔ تو ذوالقرنین نے ایک سفر کا ارادہ کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجدها عند قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج غروب ہونے کی جگہ تک۔ یہ انسانی عقل کے لحاظ سے بات سمجھائی گئی ہے، ورنہ سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ بولتے ہم، لیکن سورج غروب ہوتا کیا؟ سورج چلتے رہتا ہے، ہم کو یہاں سے لگتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے تو پہاڑوں میں غروب ہو گیا، لیکن ادھر طلوع ہو رہا نہ ہو، ہمارے لیے غروب ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو آبادی ہے، آگے کی آبادی وہاں طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی عقل کے حساب سے بس سورج چلتے رہتا ہے۔ تو غروب مطلب تو جو غروب ہونے کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے، گویا کہ دنیا کا آخری کنارہ، مغرب کا آخری کنارے کا ان کا سفر کا تذکرہ، کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجدہ تغرب فی عین حمیۃ، تو پایا وہاں غروب ہو رہا ہے کالے پانی میں، یعنی سمندر کا ایریا تھا، سمندر کا پورا پانی پھیلا ہوا۔ تو آج بھی بمبئی میں اگر کوئی گیا ہوں گا تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو وہ غروب ہوتا ہوا کہاں نظر آئے گا؟ غروب ہوتا ہوا، ہاں پانی میں نظر آئے گا نا، تو پانی میں سورج غروب ہوتا کیا؟ لیکن نظر وہاں تک گئی تو وہاں تک نظر آ رہا پانی ہے، تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوگا کہ وہ غروب ہو رہا سمندر میں، حالانکہ سمندر تو نیچے، وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں پانی کے اوپر ہے نا، لیکن ہم کو ہمارے نظر کا نقص ہے کہ نظر ہماری وہ دیکھ نہیں سکتی۔ تو وہی ہماری عقل کے حساب سے، نظر کے حساب سے سمجھائی گئی کہ اس نے وہاں پایا
کہ وہ غروب ہو رہا ہے، سمندر کا پانی عام طور سے کالا نظر آتا ہے، کالے چشمے میں، اور وہاں ایک قوم کو اس نے دیکھا، قوم کو پایا۔ اس آیت کی بنیاد پر کچھ مفسرین نے بات لکھی کہ وہ نبی تھا، یعنی انداز بالکل وہی صحیح ہے، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ وہی کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان کے متعلق بھی وہ نبی نہیں تھے، برگزیدہ تھے، لیکن اوحینا کے الفاظ ہیں نا کہ ہم نے حضرت لقمان کو وہی کی، یعنی وہ حکم دیا، دل میں بات ڈالی، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قلنا یا ذل قرنین، ہم نے کہا اے ذل قرنین، یعنی اللہ کی طرف اشارہ، یہ یعنی اللہ کا فرمان ہے، ہم نے کہا اے ذل قرنین اما ان تعذب، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کتنا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس یہ ذل قرنین کا تھا، یعنی اللہ اختیار دے رہا ہے، اللہ ذل قرنین سے کہہ رہا ہے یا تو اس قوم کو سزا دے، اما ان تعذب، جس قوم کو انہوں نے وہاں پایا، یعنی مغربی سمت میں، بالکل مغرب کے دنیا کے آخری کنارے پر ایک قوم کے پاس وہ پہنچا، اور قوم پر اس کو ایک طرح سے اقتدار بھی حاصل ہو گیا، اختیار حاصل ہو گیا، یعنی سب نے ہتھیار ڈال دیے ذل قرنین کے سامنے۔ تو اللہ نے ذل قرنین کو اختیار دیا، حکم دیا کہ یا تو اس کو ان کو سزا دے، وہ اما ان تتخذ منہم حسنا، یا تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر، تو اس کو اختیار ہے جیسا چاہے کر، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ میرا جو بندہ ہے ذل قرنین، یہ کبھی کسی ناک پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ قال اما من ظلم، تو ذل قرنین نے کہا، اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو دل میں بات ڈالی تھی تو اس کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس نے جو کچھ ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ من ظلم فسوف نعذبہ، جس نے بھی ظلم کیا ہے، جو ظلم کرے گا، ظلم سے باز نہیں آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو عن قریب عذاب دیں گے، سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹ جائیں گا اپنے رب کی طرف، یعنی گویا کہ موت اس کی ہو جائیں گی، پھر وہ اپنے رب کے پاس وہ چلا جائے گا، فیعذب عذابا نکرا، اور پھر اس کو رب اس کو سخت سزا دے گا۔ دنیا کی جو سزا، دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے، جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں تو اگر ان کو سزا بھی دی جائے تو وہ بہت سزا تھوڑی ہوتی ہے، اصل سزا شدید عذاب وہ آخرت کا ہے۔ تو وہی ذل قرنین نے کہا کہ اب اس کا رب اس کو سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، یعنی گویا کہ اب ذل قرنین نے وہی جس کا حکم ہے کہ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول یہی تھا کہ پہلے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرنا، اگر وہ اسلام قبول کرے وہ ہمارے بھائی ہے، اور اگر اسلام قبول نہ کرے تو پھر ذمہ کی حیثیت سے، ذمہ کی حیثیت اسلام کی، انہوں نے حکمرانی کو تسلیم اگر کر لیا تو ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو رہنے دیا جائے گا، لیکن سرکشی کے ساتھ نہیں، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، پھر ذل قرنین نے کہا کہ جو کوئی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، فَلَوْ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو بس اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہم اس کو کوئی بات پرس نہیں کریں گے اس کے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ہماری طرف سے، ہمارے معاملے سے اس کو آسان بات کہیں گے، اس کے لیے ہم نرمی کریں گے، ہماری طرف سے کوئی سختی اس پر نہیں کی جائیں گی، جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ تب گویا کہ وہاں کی مہم ختم ہو گئی، یعنی مغربی جو قومیں تھیں ان کو مطیع اور فرما بردار بنا کر، جو ظالم تھے ان کو سزا دے کر اور مطیع اور فرما بردار بنا کر، ظاہر بات ہے کہ جہاں پر حکومت قائم ہوتی ہے وہاں افراد بھی متعین کرنے پڑتے ہیں، اپنے کچھ افراد کو وہاں متعین کر کے پھر ذل قرنین ایک دوسرے سفر پر روانہ ہوئے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ارادہ کیا ایک دوسرے سفر کا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اس سے مراد ہے مشرقی سمت، یعنی جہاں دنیا کا جو آخری کنارہ ہے، ایک کنارہ مغربی ایک کنارہ مشرقی، تو گویا کہ اس کنارے پر وہ پہنچا۔ وجد تطلع علی قوم، تو وہاں اس نے پایا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ وہ قوم کے لیے کوئی ستر نہیں، کوئی آڑ نہیں، یعنی وہ قوم ایسی تھی کہ یہ مکان اور خیمے بنانے کا بھی اس کے پاس کوئی اصول نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا،
یعنی جس طرح سے جانور جو رہتے ہیں، جانوروں کا کیا ہوتا ہے، زیادہ تر جانور کھلے میدان میں رہتے ہیں، آسمان چھت ہوتا ہے اور نیچے زمین ہوتی ہے، زمین ان کا فرش ہوتا ہے۔ تو ایسی قوم گویا کہ یہ ذوالقرنین کا جو زمانہ ہے، مورخین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500-600 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ قبل مسیح کے نام سے تاریخ پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 549 عیسوی بات، بہت ساری مفسرین نے بات لکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے اب یہ 2024 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ پہلے کی جو تاریخ ہے وہ قبل مسیح کی جانی جاتی تھی کہ 2000 قبل مسیح، 3000 قبل مسیح، 1000 قبل مسیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے پہلے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا یہ واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ تو وہاں وہ پہنچا، وہ ایسی قوم کے پاس کذالک وقد احاطنا بما لدی خبرا، تو اللہ نے فرمایا اسی طرح، اور جہاں تک یہ پہنچا اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی سب ہم کو خبر تھی، یعنی ذوالقرنین کیا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی نظر سے وہ غائب تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک ایسے تیسرے سفر کے لیے روانہ ہوا، یعنی وہاں کے قوموں کو ایک طرح سے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، کوہ کاف کے جو پہاڑ ہے، یہ روس میں ایک علاقہ ہے، تو اس طرف اشارہ ہے دنیا کا جو شمالی حصہ ہے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کی جگہ وہ پہنچا اور ان دونوں کے درمیان میں قوم کو پایا۔ دو پہاڑ تھے بڑے بڑے، درمیان میں قوم آباد تھی، تو وہ قوم نے کہا کہ، اور وہ قوم لا یکادون یفقہون قولا، وہ قوم بات بھی نہیں سمجھتی تھی، گویا کہ اجنبی زبان، ذوالقرنین کی جو زبان تھی وہ ذات وہ نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ کہ ہر دور میں ہر زبان کے کچھ نہ کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں، تو کچھ مترجمین کے ذریعے سے کئی افراد ہوتے ہیں کہ بیک وقت کئی زبانوں کو سمجھتے ہیں، تو ایسے افراد ان کو وہاں ملے ہوں گے، تو ان ترجمانوں کے ذریعے سے پھر انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے اپنے مسئلے کو، اپنی بات کو رکھا کہ ان کا جو اصل مسئلہ تھا، وہاں اصل پریشانی جو تھی وہ قوم کی، جو وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو واقع تھی، آباد تھی۔ یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ قالوا یا ذوالقرنین، کہ اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج ماجوج ایک قوم یہ زمین میں فساد برپا کرتی ہے، فساد کرنے والی قوم ہے، خون خرابہ کرتی ہے۔ فعل، تو ان کا بھی آ کر وہ خون خرابہ کرتی تھی، قتل کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، تو یہ پریشان رہتی تھی یہ قوم۔ تو فعل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی قیمت، خرجن کہتے قیمت، ٹیکس، خراج، اسی سے لفظ بنا ہے، خراج لیا جاتا ہے، غیر مسلم جو رہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے خراج اسلامی حکومت دیتی ہے، تو کیا ہم آپ کو کچھ ٹیکس دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں، اس شرط پر کہ تو ہمارے ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں تو دیوار بنا دے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک دیوار بنا دے۔ تو ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھ کو جو طاقت اور قوت دی، جو وسائل و ذرائع دیے، یہ بہتر ہے، یعنی تمہارے خراج اور تمہارے ٹیکس اور تمہاری فیس اور قیمت سے یہ میرے پاس جو کچھ ہے بہت بہتر ہے، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ البتہ تمہاری کچھ جسمانی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے، وسائل، روپیوں پیسوں کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے ہاتھ کے، تمہارے طاقت کی کچھ ضرورت۔ فاعینونی بقوۃ، بس تم میری مدد کرو اپنی قوت سے، یعنی مزدوری کرو، کام کرو کچھ وہ دیوار کو بنانے کے سلسلے میں۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار۔ آتونی زبر الحدیدی، لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے، لوہے کے جو چادریں ہوتی نا، لوہے کی چادر، جس طرح لکڑیوں کی چادریں ہوتی ہے، لوہے کی بھی چادریں ہوتی ہے،
تو لوہے کی چادریں اس نے لانے جمع کرنے کو مجھے ظاہر بات ہے وسائل ان کے پاس تھے، لیکن صرف اٹھانے کی رکھنے کے لیے کہ لوہے کی جو چادریں ہیں وہ لاؤ میرے حتیٰ اذا سوا بین الصدفین، وہ لوہے کی چادریں ایک کے اوپر ایک رکھ کر اب کتنے وسائل ذرائع اس کے پاس تھے اندازہ لگائیے، بڑے بڑے 2 پہاڑ تھے، تو نیچے سے لے کر رکھتے ہوئے ظاہر بات ہے لمبائی بھی ہوں گی کچھ، لیکن اونچائی تو بہت ہو رہی نا اس کی، تو لوہے کی چادریں نیچے سے رکھ کر اب ظاہر بات، اور پھر ایسا نہیں کہ کئی چادریں ہوں گی، رقبہ بھی لینا پڑا ہوگا بڑا، جیسے ڈیم وغیرہ بھی جو پانی کے بنتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ بہت چوڑی دیوار بنانی پڑتی ہے، اور حفاظتی نقطۂ نظر سے بھی وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو لاؤ لوہے کی چادریں تو ایک کے اوپر رکھ کر حتیٰ اذا سوا بین الصدفین، جب یہ 2 جو پہاڑ تھے وہ کناروں تک ہو گئی وہ دیوار، ایک کے اوپر ایک رکھ کر لوہے کی چادریں، تو پھر اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے قال انفخوا، اب اس میں آگ جلاؤ۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے سب عطا کیا تھا، ذہن بھی عطا کیا تھا، وسائل اور ذرائع بھی عطا، دین کا علم اور علم الاشیاء، حکومت چلانے کا علم۔ لوہے کو جب تک ایک ساتھ نہیں جوڑیں گے تو مضبوطی نہیں آئیں گے نا، اس لیے آگ کے ذریعے سے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ تو پھر ذوالقرنین نے حکم دیا اپنے وہ لوگوں کو بھی اور ان کے جو حکومت کے افراد تھے کہ آگ جلگاؤ، آگ سلگاؤ۔ ظاہر بات آگ جلانے کے لیے بھی بہت ساری لکڑیوں کی ضرورت پڑی ہوگی نیچے سے اوپر تک، اب وہ آگ جلائی گئی، دہکائی گئی، حتیٰ اذا جالوا نارا، یہاں تک کہ وہ لوہے کے جو تختے تھے وہ سب کے سب آگ بن گئے۔ لوہے کی چادریں وہ آگ بن جاتی ہے نا، یہ گھسری وغیرہ کے پاس گئے کہ نہیں آپ کبھی، جو بناتے ہیں وہ آگ میں تپاتے ہیں تو وہ آگ بن جاتی ہے، وہ چیز دراتی ہو کوئی بھی، پھر اس کے بعد اس کو ٹھوکتے نرم ہوتی ہے، بغیر آگ بنے ہوئے وہ نرم نہیں ہوتی۔ تو پورے کے پورے وہ لوہے کی جو چادریں تھی 2 پہاڑوں کے درمیان میں، تو وہ اب آگ بن گئی۔ پھر اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے ذوالقرنین نے کہا کہ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، لاؤ میرے پاس تانبا پگھلا کر اوپر سے دونوں طرف سے تانبا پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ اب گویا کہ وہ پورے جائنٹ اس کے پورے مل گئے نا یہاں سے وہاں تک، لیکن یہ سب کرنے کے بعد کہا کہ فمستطاعوا ان یظہروا، بس اس میں وہ اس کو ان یظہروا اس میں آنے کی وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی چڑھ کر آنے کی چکنے ہو گئے نا پورا یہاں سے وہاں تک۔ ومستطاعوا لہ نقبہ، اور اس میں سوراخ کرنے کی بھی اب وہ کوئی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، نہ اوپر سے چڑھ کر آنے کی اور نہ سوراخ پھوڑ کر جائیں گے ہم توڑ کر، اس کی بھی طاقت ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ لیکن ایک اہم بات جو ذوالقرنین نے کہی، قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ ہوتا ہے اسلامی اقتدار کہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی طاقت اور قوت پر بھروسہ نہیں، اللہ کے رحمت پر۔ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ مجھ کو اتنی طاقت اور قوت نہیں، میرے رب کی رحمت کی وجہ سے۔ فَإِذَا جَاءَ وعد، اور جو کچھ یہ میں نے بنایا یہ نہ سمجھا کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا فَإِذَا جَاءَ وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اس کو توڑ پھوڑنے کا، قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی مضبوط ہے یہ، لیکن جب میرا رب اس کو توڑنا چاہے گا، ختم کرنا چاہے گا اس دیوار کو، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ وہ ترکنا بعضهم یوم فی، پھر ہم نے ان کا بعد میں پھر وہ جو قوم ان کا آنا جانا وہاں سے رک گیا۔ اب وہ ایک یاجوج ماجوج جو قوم ہے اس کے متعلق بات مفصل یہ کہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع عطا کرے گا۔ کچھ نے کہا کہ وہ آج بھی وہ موجود ہے وہ دیوار کے اس طرف، لیکن ادھر وہ نہیں آ سکتی، لیکن قیامت کے قریب جب آئیں گی تو دنیا وہ سب اللہ کے حکمت سے دنیا میں وہ پھیل جائیں گی، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے، یعنی گویا کہ ایسی وہ قوم ہوگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، ان کو مار دے گا، ایک بیماری نکلے گی، پھر وہ قوم ختم ہو جائیں گے۔ تب وہ ابھی وہ قوم ہے، اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا، یہ الگ چیز ہے، الگ بحث ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ قوم ہے آباد اور ظاہر ہوں گی، کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ قوم تو نہیں لیکن دوسری قوم ہے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج جو بھیجیں گا
وہ الگ سے وہ قوم ہوگی۔ تو یہ چند باتیں اس ذوالقرنین کے واقعے کی روشنی میں رکھی گئی، میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذوالقرنین کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلو وقت کے اندر ہی